مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلت المرء خمسها وسامت شهرها وحفظت فرجها وأتت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه الحاكم وصححه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جنت میں مکان بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا کہ نور ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی، چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا کہ نور ہدایت میں نہاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان بناتے ہیں نمازی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی، وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، جو چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی، وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے، جو چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی، جنت
گاتے ہیں نمازی. فرحت ہو خوشی ہو کہ غم ہو رنج و الم ہو. فرحت ہو خوشی ہو کہ غم ہو رنج و الم ہو. ہر حال میں گن رب کے ہی گاتے ہیں نمازی. فرحت ہو خوشی ہو کہ غم ہو رنج و الم ہو. ہر حال میں گن رب کے ہی گاتے ہیں نمازی. جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی. سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی. گرمی کی لپٹ ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی. گرمی کی لپٹ ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی. مسجد کو بڑے شوق سے آتے ہیں نمازی. گرمی کی لپٹ ہو یا ٹھٹھرتی ہوئی سردی. مسجد کو بڑے شوق سے آتے ہیں نمازی. جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی. سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی. او دوست کوئی سامنے, او دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی. او دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی. حق بات ہر انسان کو سناتے ہیں نمازی. او دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی. حق بات ہر انسان کو سناتے ہیں نمازی. جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی. سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی. سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی. آخری شعر پہ غور کیجیے. رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو. رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو. شیطان کی جماعت کو رلاتے ہیں نمازی. رفعت یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو. شیطان کی جماعت کو رلاتے ہیں نمازی. جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی. سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی. سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی. معزز علماء کرام, دینی اور اسلامی بھائیوں, پردہ نشین خواتین اسلام, پیارے بچوں, ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ, خالق کون و مکان, مالک ارض و سما, احکم الحاکمین اللہ جل شانہ کی تعریف, اس کی توصیف, اس کی بڑائی, کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے جو ہمارا خالق, مالک اور پالنہار ہے, جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دائرے فانی میں پیدا فرمایا, رہنے سہنے کا انتظام کیا, کھانے پینے کا انتظام کیا, ہدایت رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا, اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنے پسندیدہ دین کی تکمیل فرمائی. وہی اللہ ہمارا حاجت روا, مشکل کشا ہے, بیماریوں میں شفا دینے والا, پریشانیوں میں ہماری دعاؤں کو سننے والا, ہم کو مصیبتوں سے نجات دلانے والا اللہ رب العالمین. جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے, ہم اس کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں, رسولوں, پیغمبروں پر, خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین, سید الانبیاء والمرسلین, شافع المذنبین, رحمت للعالمین, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذات مبارکہ, مقدسہ, مطہرہ, جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا,
اور اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بدر فرمایا۔ آئیے ہم سب درود بھیجتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے یہ بڑا سلگتا ہوا اور بڑا ضروری موضوع ہے، اور جنتی عورت کے اقسام۔ یوں تو مسلمان بہت سارے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کی جنت کا مستحق کون ہوگا؟ جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ ورنہ تو بہت سارے مسلمان مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور آج کے اس دور کے اندر مسلمان عورتوں کی گمراہی کی حد ہو چکی ہے۔ مسلمان عورتوں میں کتنا فساد، کتنا بگاڑ، کتنی بے پردگی، کتنی بے حیائی۔ اللہ والیہ بھی ہے لیکن تعداد تھوڑی ہے، زیادہ تر گمراہی بہت زیادہ پھیل چکی ہے عورتوں کے اندر۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تعجب ہوگا، ایک واقعہ بتاؤں آپ کو۔ غالب العصر کی نماز کے بعد ایک نوجوان آیا سیٹرڈے میں، بولتا ہے مولانا صاحب مجھے کچھ تعاون چاہیے، کچھ سپورٹ چاہیے۔ میں بولا سپورٹ کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ بولتا ہے میں نے چند سالوں پہلے اسلام قبول کیا۔ میں نے کہا اسلام کیسے قبول کیا؟ کہا میں غیر مسلم تھا، میں نے لفظ سے مسلمان عورت سے شادی کر لی، اس کے بعد اس عورت نے ہم کو اسلام سکھایا۔ میں نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ عورت کون سی مسلمان عورت ہوگی جو جان بوجھ کر کے غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے؟ اس لڑکے کا بیان میرے پاس سامنے خود بات کیا اس نے۔ وہ کیا بول رہا ہے؟ میں مسلمان ہوا۔ میں بولا مسلمان کیسے ہوا؟ کہا میری شادی میرے والدین نے جھوٹ بولا، محبت کے ذریعہ شادی کرا دی، اور جو لڑکی تھی وہ مسلمان تھی، میں مسلمان نہیں تھا۔ نعوذ باللہ۔ تو اب کیا بولتا؟ میں نے اسلام، میں نے پوچھا اسلام کہاں سے سیکھا تم نے؟ اسلام تم نے کہاں سے سیکھا؟ آج تم مدد کے لیے مسلمانوں میں جو ہے بھکاری بن کے گھوم رہے ہو، تم نے اسلام کہاں سے سیکھا؟ دین کہاں سے تم کو ملا؟ تو بولتا ہے میری بیوی نے سکھایا۔ میں نے کہا اس کا ایمان ہی نہیں۔ ارے اس کا ایمان ہوتا تو مشرک مرد سے شادی کرتی وہ؟ جو آدمی مسلمان نہیں ہے، اسلام نہیں مانتا، اسلام قبول نہیں کیا، اس نے اس سے شادی کیا، اور کیا ہوتا ہم نے اس سے اسلام۔ میں نے کہا تم دونوں کا پھر بیڑا اللہ تعالیٰ دعائے کرے، تم دونوں کے عقیدے کو اللہ ہی سمجھ رہا تمہارا کیا عقیدہ۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج گمراہی کی یہ حد ہو چکی ہے، اور آج اس طرح کے واقعات ایک تو نہیں بے شمار پیش آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کوئی غیرت نہیں، جیسے کہ شیخ نے بتایا سب کی ذمہ داری ہے، شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری، باپ ہے تو اس کی ذمہ داری، بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری، دادا ہے تو اس کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اس موضوع کو بڑی ہی غور سے سننا چاہیے، اور اس کو اپنی جو مسلمان لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، انہیں سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ تھوڑی سی لالچ آتی ہے، اسلام کا جو ہے پیغام، اسلام کی دعوت، اسلام کی امانت چھوڑ دیتی ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنا تعلق اس طور بڑی شرم کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ اسباب کیا ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں کہ آج ہمارے بچوں کی تعلیم بڑی جو ہے اعلیٰ ہو جاتی ہے، انگریزی آتا ہے، انگریزی ساری چیزیں ان کو آتی ہے، لیکن ایمان نہیں آتا ان کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ مسلمان شوہر میں اور مشرک شوہر میں کیا فرق ہے، دونوں میں کیا تمیز ہے، دونوں کے مطلب میں کیا فرق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم۔ دیکھیے یہ کامیابی کی راہ ہے، جنتی مسلمان جو ہے، یہ جنتی عورت جو ہے، اگر اپنے آپ کو جنتی جاتی میں بن جاؤں تو یہ صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے مسلمان بنا دیا۔ یاد رکھیے اس بات کو، میری بات میں رہنے بھی سن لیں، جو مسلمان ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ورزق کفافا، اور اس کو برابر سرابر روزی دی گئی، نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ۔ وقنعه اللہ بما آتا، اور جو کچھ اللہ نے روزی دیا تھا اس پہ اس کو صبر کی توفیق دے دیا۔ یہ کامیابی کی راہ بتائی کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کامیابی کی راہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے وہ اسلام سے محبت نہیں کرتا، ایک عورت ہے وہ اسلام سے محبت نہیں کرتی بلکہ دنیا سے محبت کرتی، دنیا زیادہ مل جائے بس۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَرُزِقَ كَفَافًا،
برابر سرابر روزی پہ اس کو صبر نہیں ہوتا ہے، روزی بہت چاہیے، اور زیادہ کی چکر میں وہ مسلمان سے تعلق کاٹ کر کے اپنا تعلق غیروں سے جوڑ لیتے ہیں، چاہے وہ لڑکیوں کا معاملہ ہو چاہے لڑکوں کا معاملہ۔ تو یہ تمہیدی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اور ہماری یہ مائیں بہنیں جن کے لیے موضوع منتخب کیا گیا ہے جنتی عورت کی صفات، یہ جنتی عورت اس وقت تک نہیں بن سکتی ہیں جب تک جہنم کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا نہ کیا جائے، جہنم کا خوف پیدا نہ کیا جائے۔ جہنم کے خوف اور ڈر کے بغیر یہ جنت کے راستے پہ نہیں آ سکتی، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو سنانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلعت فی الجنہ اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں زیادہ تعداد عورتوں کی نظر آئی۔ اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو فقیروں کی تعداد زیادہ نظر آئی، غریب لوگوں کی تعداد زیادہ نظر آئی۔ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، اور ہم نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، عورتوں کی تعداد سے زیادہ نظر آئی۔ تو آج یہ لڑکیاں، یہ سماج کی ہماری بہنیں، یہ مسلمان خواتین اگر اپنا تعلق مسلمان ہونے کے بعد بھی مشرکوں سے جوڑتی ہیں، اپنا رشتہ غیروں سے قائم کرتی ہیں، تو انہیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی، جنت میں جھانک کر دیکھا تو غریب لوگ نظر آئے، وہ غریب لوگ کون ہوں گے؟ غریب مسلمان ہوں گے، غریب مسلمان ہوں گے۔ اور جہنم میں جھانک کر دیکھا تو عورتیں زیادہ نظر آئے، کون عورتیں ہوں گی؟ یہی سب عورتیں ہوں گی، یہی سب عورتیں ہوں گی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر کے توحید کی نعمت سے مالامال ہو کر کے تھوڑی سی شہوت، تھوڑی سی خواہشات، تھوڑی سی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے اپنا دین کھو بیٹھتی، اپنا ایمان کھو بیٹھتی۔ یہاں جائیں گے تو دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، لیکن ہماری ماں بہنوں کو نہیں معلوم کہ یہ دنیا کے غریب مسلمان، یہ دنیا کا موحد نوجوان جو تنگ دست ہے، غریب ہے لیکن توحید والا ہے، ایمان والا ہے، اگر اس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ ہم کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اور یہی دعوت میں نوجوانوں کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ آج بہت سارے نوجوان ہیں جو اپنے غیر جو ہے شرعی طریقے سے شادیاں کرتے ہیں اور مشرکہ اور فاحشہ عورتوں سے تعلقات قائم کر کے رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، انہیں بھی یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک مسلمان اور مومن نہ بن جائیں، یہ تو اسلام کا قانون ہے۔ مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک وہ مومنہ نہ بن جائیں، مسلمہ نہ بن جائیں۔ وَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اللہ نے فرمایا ارے یہ مسلمان بدصورت لونڈی جو ہے یہ مشرکہ خوبصورت آزاد عورت سے بہتر ہے۔ مسلمان بدصورت لونڈی، امۃ مؤمنہ، مومنہ لونڈی جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، ذلیل سمجھتے ہو، لیکن توحید کی دولت اس کے پاس ہے، وہ بہتر ہے۔ خیر من مشرکۃ، مشرکہ سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ پری جیسی خوبصورت ہو، مشرکہ عورت چاہے وہ پری جیسی خوبصورت ہو، وہ مومنہ باقی سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے، مومنہ لونڈی بہتر ہے اس مشرکہ سے۔ اللہ نے کیا فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بہت سارے لوگ بولیں گے ارے مولانا صاحب کیا کریں، ہماری ماڈل کی تو نہیں مل رہی نا، ہماری آئیڈیا کی نہیں مل رہی، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا نہیں مل رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم نے گھر فرینڈ بنا لیا، اس سے ہم نے شادی کر لیا اپنے پسند کے حساب سے، اور شادی تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ دونوں کے اندر توافق رہے، دونوں کے اندر جو ہے اتفاق رہے، دونوں میں محبت قائم رہے۔ جب ہم اس کو شکل و صورت کے اعتبار سے پسند کر رہے ہیں، وہ ہم کو شکل و صورت کے اعتبار سے پسند کر رہے ہیں، تو زیادہ بہتر ہوئی شادی کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، شکل و صورت کی ذریعہ محبت پائیدار نہیں ہوتی ہے، شکل و صورت کے ذریعہ جو محبت کرتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی، کیونکہ شکل و صورت پائیدار نہیں ہوتی ہے، شکل و صورت پائیدار نہیں ہوتی ہے، عمر کے گزرنے کے ساتھ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور مومنہ باندھی، مومنہ لونڈی یہ مشرکہ سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرکہ آزاد اور بہت خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ،
اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم اپنی لڑکیوں کی شادی مشرک مردوں سے نہ کرنا، مشرک مردوں سے نہ کرنا، مشرک مردوں سے اپنے لڑکیوں کی شادی نہ کرنا۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہا اگر یہ غریب مسلمان توحید والا جو ہے غلام، جو توحید والا اور ایمان والا ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، ایک غلام مسلمان وہ بہتر ہے کس سے؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے اس مسلمان غلام کے سامنے یہ مشرک کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنے پیسے والا کیوں نہ ہو، کتنے روپے والا کیوں نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ تم کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہ مشرک عورت کہاں لے جائے گی؟ جہنم کی طرف لے جائے گی۔ یہ مشرک شوہر کہاں لے جائے گا؟ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تم کو مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تم کو جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اس پس منظر میں ہمیں اپنے عورتوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسلام کے مقام کو کہاں تک سمجھ رہی ہے ہماری بیٹی، ہمارے خاندان کی عورتیں ایمان کو کہاں تک سمجھ رہی ہیں، یہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ایمان کتنا بڑا جو اللہ رب العالمین کا انمول تحفہ ہے۔ ایمان سے محروم ہو گئے تو ساری چیزیں برباد ہیں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں ہجرت کر کے آتی تھی تو سب سے پہلے بیعت لیتے کس پر؟ الا لا یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شادی نہیں ٹھہرائیں گی۔ تو مسلمان عورت کی، جنتی عورت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتی، جادو نہیں کرتی، غیروں کو عالم الغیب نہیں سمجھتی، باباؤں کو مشکل کشا نہیں سمجھتی، غیروں سے مرادیں نہیں مانگتی، شرک کی ساری صورتوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے پہلے اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب ہم آپ اس تناظر کے اندر اپنی مسلم خواتین کا جائزہ لے لیں کہ آج اہل حدیث گھرانوں کے اندر، اہل حدیث محلوں کے اندر تعویذ گنڈے کا کتنا رواج چل رہا ہے۔ کوئی اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے، کوئی اپنے ساس کو قابو میں کرنے کے لیے، کوئی اپنے سسر کو قابو میں کرنے کے لیے، کوئی اپنے جو ہے دیور پہ جو ہے جال پھیلانے کے لیے یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ یہ کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں، کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ دعا تعویذ کے نام پر جادو اور جو ہے شرک کے سارے کام کاروبار چل رہے ہیں۔ اس سے اپنی عورتوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک عورتوں کے اندر ہم عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے، ہماری عورتیں اللہ سے ڈرنے والی نہیں بن سکتی ہیں۔ اللہ کی صفات، اللہ کے اوصاف، اللہ کے اسماء کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، ان عورتوں کو بتائیے کہ اللہ رب العالمین کتنی بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہنم کے عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جنت کی جو ہے نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جنت کے آرام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے میں ایک جھلک آپ کو جہنم کی دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر کی صفات بیان کرتا ہوں۔ پہلی صفت جنتی عورت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مومنہ ہوتی ہے، مومنہ عورت ہوتی ہے، ایمان اور توحید کو ماننے والی، اللہ کے ساتھ کسی کو سازش شریک نہ کرنے والی، اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھنے والی۔ کتنی عورتیں درگاہوں کا مداروں کا طواف کرتی ہیں، کتنی عورتیں باباؤں کے ہاتھ پیر چومتی ہیں، کتنی عورتیں باباؤں کے سامنے سجدے کر رہی ہیں، اور جو اہل توحید ہے وہ جادو منتر اور تعویذ کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ارے میں نے تمہارا سے دعا کرایا نا، دعا تو وہ دعا کے نام پہ کیا کیا کرتے ہیں اللہ ہی سمجھ رہا ہے۔ یہ جو راہ چل رہا ہے فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آئیے میں جہنم کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک تمہار کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہے۔ آج اگر کوئی عورت مسلمان غیر مسلم سے تعلق قائم کر کے بڑے غیر مسلم مالدار سے، غیر مسلم مالدار سے شادی کرے گی تو کیا ملے گا؟ سیب کھائے گی، انار کھائے گی، انگور کھائے گی، ہے نا، اور پراٹھے کھائے گی، حلوے کھائے گی، اور بازی کرے گا وہ ساتھ میں لے جا کر کے۔ یہ کب تک رہے گا؟ جب تک موت نہیں آ رہی، جب تک موت نہیں آ رہی ہے۔ شرک والے کے ساتھ کتنی موت مستی کر لو، شرک والے کے ساتھ کتنے گناہ کر لو، یہ اس وقت تک ہے جب تک موت تمہارے پاس نہیں آ جاتی۔ موت کے آنے کے بعد، موت کی سختیوں کو جھیلنے کے بعد یہ سارے کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے، ساری کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔
जहन्नम जब मुकद्दर बन जाएगी। और याद रखना मेरी माँ बहनों, शिरक करके अगर तुम्हारी वफात हो गई और तौबा की तौफीक न मिली, अल्लाह ने फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह। जो शिरक करके मरा उस पर जन्नत हराम है, चाहे वो नबी का बाप हो, चाहे वो नबी का बेटा हो, चाहे वो नबी की बीवी हो, अगर शिरक पे वफात हुई है तो जन्नत नहीं मिल सकती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील, वो अपने बाप के बारे में दुआ करेंगे, अल्लाह फरमाएगा इन्नी हरमतुल जन्नत अलल काफिरीन, मैंने काफिरों पर जन्नत को हराम कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को कहा जाएगा जहन्नम में जाने वालों के साथ चली जाओ। अरे इन माँ बहनों का क्या होगा, हमारी बेटियों और बच्चियों का क्या होगा जो खैरों के साथ ताल्लुकात कायम करके शिरक पे मर रही हैं और उनको तौहीद की दौलत से अल्लाह महरूम कर दे रहा है उनकी शरारतों की वजह से। क्या होगा? यहाँ तो पैगंबर शौहर है, नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि नहीं? शौहर। लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि नहीं? ये भी शौहर, इनकी बीवियां कहाँ लेगी? जहन्नम में। अरे ये नबी होकर के, पैगंबर होकर के अपनी बीवियों को नहीं बचा सके, तुम्हारा मुश्रिक शौहर को बचा पाएगा? तुमने